جو کہتے ہیں کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ آپ صورت صف کھول لیجئے، آپ کوئی صورت جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو کھول لیجئے، اور اگر سورہ حدید کھول لیجئے تو آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین آ جائے گا کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا ہر چہرہ فنا ہونے والا ہے۔ وہی ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک۔ وہی ہے رازق، الرزاق، هو الرزاق المتین۔ وہی ہے الہادی، سب کو راہ دکھانے والا۔ وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اسی کے ارادوں سے ہو رہا ہے۔ فعال لما یرید، اور اسی کے ارادے اصل ہیں، اس کے علاوہ تو آپ اور میں کچھ بھی تو نہیں ہیں۔ ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانیے۔ وہی ہے جس نے آپ کی میری شکل و صورت بنائی، جس نے زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے، وہی جس نے رشتوں میں محبت ڈالی۔ وہی ہے جو رشتوں کا خالق، وہی ہمیں رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے۔ وہ ہے کون، وہ کیسا ہے، اس سے تعلق کیسے جوڑیں، کیسے اس کو سوچیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس کا تصور باندھیں، کیونکہ سورۃ الانعام 103 آیت میں وہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اور انسان کی یہ کمزوری ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ وہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کے، کسی چیز کو چکھ کے اور کسی کو سونگھ کر چیزوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ پھول کی خوشبو سے بھی پھول کا پتہ چل جاتا ہے، اور گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والی بدبو سے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات، نہ حواس اس کا ادراک کر سکتے، نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی، نہ کان اس کو سن سکتے، پھر آخر اس کے بارے میں کیسے جانیں، کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں کہ نماز میں کھڑے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں۔ اسماء و صفات کا علم ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ آؤ تو صحیح اپنے رب کے نام بھی دیکھو اور اس کی خوبیاں دیکھو، نیمز بھی دیکھو اور اس کے ایٹریبیوٹس بھی دیکھو، جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی نے اس کو بت کی صورت میں پوجنا شروع کیا، کسی نے حجر اور کسی نے شجر کی صورت میں، کسی نے کوہ ہیبلا بنا لیا، کسی نے فرعون دیوتا کے نام پہ، سورج دیوتا کے نام پہ فرعون کو بنا لیا، کسی نے مون ڈے کو بنا لیا، کسی نے نمرود کو بنا لیا۔ پچھلے دور کی قوموں نے خدائی کے تصور پہ کبھی کسی کو چاند اور سورج اور ستارہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، سوچنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ بچہ بھی پوچھتا ہے ماما اللہ جی کون ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہے۔ چھوٹا بچہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ اور میں اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی حد سے بڑی بھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم اپنے پیارے رب اس کے بارے میں جانیں اور اس کو پہچانیں۔ یہ ہمارا فطری حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں نہ سوچو۔ اور دنیا میں یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے آپ نہ بھی سوچیں تو اس کا تصور آتا ہے۔ تو آج سے جو سیریز ہم شروع کریں گے اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم اس کو انشاءاللہ 7 مختلف اینگلز پہ ہر نام کو دیکھا کریں گے۔ آج کا سیشن تو ہمارا صرف ابھی جذب کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا نام، جب پہلا نام شروع کریں گے تو میں آپ کو وہ ڈیفرنٹ اینگلز لکھاؤں گی کہ ہر نام کو ہم 7 سے لے کر، کچھ کو تو شروع میں 7 سے 10 پہ اور پھر آگے وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں گے۔ ہم غور و فکر کریں گے، یہ کوئی، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک نیا علم ہے آپ کے میرے لیے، اس کو اشرف العلوم کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر ہمارے لیے لفظ نیا نہیں ہے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ناظرہ عام لفظ ہے۔
قرآن خوانی عام لفظ ہے، ہمارے کان علم کی ان ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے حدیث کو بھی دیکھا، سیرت کے لفظ کو جانتے ہیں، ہم فقہ کے لفظ کو جانتے ہیں، ہم تدبر کے لفظ کو بھی جانتے ہیں، لیکن الاسماء الحسنی کا علم حاصل کرنا، اس کو ہمارے اسلاف اشرف العلوم کہتے تھے، سب سے اعلیٰ، اشرف شرف سے، یعنی یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت کی چیز ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کو آپ شروع کر کے تو دیکھیے، آپ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آپ پھر اس کو دیکھیں گے کیا ہے یہ علم۔ اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرا علم لو، سورۃ محمد کی آیت 19 میں آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خوب علم لے لو، خوب جان لو کہ بے شک وہ الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس میں غور کریں گے، اپنی عملی سطح کو پہچانیں گے۔ ہم اس میں علم کی بہت گتھیاں نہیں سلجھائیں گے، ہم دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام سننے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کس ہستی سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، یہ کئی گھنٹے کا روزہ کس کے نام پہ رکھا جا رہا ہے۔